یوسف علیہ السلام سنتے ہیں کہ عزیز مصر نے انہیں خرید لیا ہے، اور انہیں خریدنے کے لیے اس نے مالک کو 10 لاکھ اشرفیاں، 40 لاکھ درہم، 100 غلام لڑکیاں، 100 غلام گھڑ سوار، میں گھوڑوں اور ساز و سامان کے 1000 مخمل کے تھان، 1000 رومی کپڑے کے تھان، 100 کلو سونا اور اتنے ہی وزن کے چاندی کے تھال، اور اس سب سامان کو حفاظت سے لے جانے کے لیے 1000 فوجی سپاہی دینے کا وعدہ کیا۔ بولی پوری ہوتے ہی جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اب آپ مطمئن ہیں اپنی قیمت سے؟ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنی ندی کنارے کی ہوئی بات یاد آئی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس خوبصورت چہرے کی قیمت صرف 18 درہم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ اب نبی ہیں اور آپ کی کہی ہر بات اب معنی رکھتی ہے، اس لیے اب آپ زبان سے جو بھی کہیں سوچ سمجھ کر کہیں، اس زبان سے ہی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اسی زبان سے نقصان۔ یوسف علیہ السلام نے سمجھتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور ان سے ودا لے لی۔ ادھر عزیز مصر پھیریاں چڑھ کر مالک اور یوسف کے پاس پہنچا اور یوسف علیہ السلام سے کہا، چلیے اب کس کا انتظار کرتے ہیں آپ؟ یوسف علیہ السلام نے مایوسی سے گردن جھکائی اور چلنے کے لیے قدم بڑھانے لگے۔ تبھی مالک نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور عزیز مصر کو یوسف کی خرید پر بدھائی دی اور کہا، اس لڑکے کو میں نے 18 درہم میں خریدا تھا، اس غرض سے کہ میں اس سے بڑا منافع کماؤں گا، لیکن ان 3 دن میں ہی اس شخص نے میری زندگی بدل دی۔ میں آپ سے اس لڑکے کے بدلے ان 18 درہم کے سوا کچھ نہیں لوں گا۔ میں نے نیلامی کی پوری دولت یوسف علیہ السلام کے اخلاق پر قربان کی۔ عزیز مصر یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور خوشی بھی ہوا، یقیناً اسے خوبصورت کے ساتھ خوبصیرت غلام بھی مل گیا تھا۔ عزیز مصر اپنے وزیر کی طرف بڑھا اور کہا، جو سامان نیلامی کی بولی میں لگا تھا مالک نے وہ لینے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا تم بادشاہ کے محل جاؤ اور ان سے کہنا ہم دنیا کی سب سے خوبصورت شے کو لے کر محل آ رہے ہیں۔ ادھر مالک نے یوسف کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں میں آنسو لیے یوسف سے معافی تلافی کرنے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے گرم جوشی سے مالک کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آج سے آپ ہمارے دوست ہیں، اور ایک دوست دوسرے دوست سے معافی نہیں مانگا کرتا۔ مالک نے کہا، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کرنا کہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ کے درجنوں بچے ہوں گے۔ اتنا کہہ انہیں جبرائیل علیہ السلام کا قول یاد آیا، جس میں وہ کہتے ہیں، زبان سے جو کہیں گے اسے اللہ تعالیٰ ایک قدم سنے گا۔ یہ خیال دماغ میں آتے ہی یوسف علیہ السلام مسکرا دیے۔ مالک نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے کہا، کچھ وقت انتظار کیجیے، آپ کو مسکرانے کی وجہ سمجھ آ جائے گی۔ ویسے میں آپ سے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ مالک نے کہا، حکم کیجیے میرے حضور۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا آپ وہ سند مجھے دے دیں گے جس پر میرے بھائیوں کی مہر ہے مجھے بیچنے کی؟ مالک نے ہاں میں گردن ہلائی اور اپنے سامان سے وہ سند نکال کر یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ کچھ ہی سالوں میں مالک کے 2 بیوی اور 8 لونڈی سے 24 سے اوپر بچے ہوئے۔
یہی وہ بات تھی جسے سوچ کر یوسف علیہ السلام مسکرا دیے تھے۔ عزیز مصر واپس آ چکا تھا اور یوسف علیہ السلام کو بڑے ادب احترام کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا کر شاہی محل کی اور لے جانے کے لیے نکل پڑا۔ ادھر بادشاہ نے جب خبر سنی تو فوراً شاہی فرمان نکالا کہ محل کو اس طرح سجاؤ جیسے پہلے کبھی نہیں سجایا تھا۔ محل کا ہر فرد اچھے کپڑوں اور اچھی صورت بنائے ہوئے ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ وہ اکیلا ہی اس دنیا میں خوبصورت نہیں ہے۔ مصر اپنے آپ میں خوبصورتی کی ایک مثال ہے۔ شاہی فرمان نکلتے ہی پورے محل میں بھاگم بھاگ شروع ہو گئی۔ ہر کوئی نہائے دھوئے نئے کپڑے پہن کر محل میں کھڑا ہے۔ طرح طرح کی خوشبوئیں لوگوں نے لگا رکھی تھی۔ محل کا وزیر سب سے خوبصورت کنیزوں کو چھانٹ کر سب سے آگے کھڑا کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو کمتر دکھانے کے لیے کوئی جتن ایسا نہیں تھا جو وزیر نے نہ کیا ہو۔ بہرحال محل کی باہری دیوار سے آواز لگ گئی تھی کہ عزیز مصر کی سواری آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے کو عزیز مصر نے ڈھک رکھا تھا۔ جب عزیز مصر محل میں داخل ہوئے تو تیاریاں دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ ادھر وزیر نے بھی ایک کٹیلی مسکان عزیز مصر کی اور پھینکی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں گھمنڈ کا اظہار کیا۔ بادشاہ سامنے گدی پر بیٹھا تھا اور کہا، عزیز ایسا کیا خرید کر لائے ہی، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ جتنی تعریف تم نے لکھ بھیجی ہے اس کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب اٹھایا اور تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی بادشاہ کی نظر جہاں کی تہاں ٹک گئی۔ بنا پلکے جھپکائے بادشاہ دیکھے ہی جا رہا تھا۔ عزیز مصر نے وزیر کی اور چہرہ کیا اور گردن ہلا کر ہلکے سے کہا، اب کر مقابلہ۔ یہ سن کر وزیر تیزی سے یوسف علیہ السلام کی اور بڑھا۔ یوسف علیہ السلام پورے دربار کی طرف سے پیٹھ کیے کھڑے تھے اور صرف بادشاہ ہی یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ پا رہا تھا۔ وزیر نے یوسف علیہ السلام کو کاندھے سے پکڑ کر دربار کی اور گھمایا اور پھر جو اس نے دیکھا وہ اس کے خیالوں سے بھی اوپر تھا۔ یوسف علیہ السلام پر جس کنیز کی نظر پڑتی جا رہی وہ کنیز بے ہوش ہو کر گرتی جا رہی۔ محل میں کوئی عورت ایسی نہ بچی جو یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر بے ہوش نہ ہوئی۔ وزیر جو خود تیزی کے ساتھ یوسف کا چہرہ دیکھتے ہی ان کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے جتنا سنا تھا آپ اس سے 1000 گنا بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بادشاہ کی طرف سے جب پیٹھ ہوئی تو بادشاہ کو کچھ ہوش آیا اور عزیز مصر سے کہا، تم واقعی نایاب غلام ڈھونڈ کر لائے ہو، لیکن جس طرح کا یہ غلام ہے اس کو رکھنے کے لیے اس طرح کی جگہ بھی ہے تمہارے پاس، کیونکہ اس کے سامنے تو ہمارا محل، ہماری کنیزوں کی خوبصورتی سب فیکا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، اب جیسا بھی اپنا غریب خانہ ہے اسی میں رکھیں گے۔ اتنا کہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نقاب ڈال دیا۔ کچھ وقت لگا اور دھیرے دھیرے سب کنیزوں کو ہوش میں لایا گیا۔ عزیز مصر نے بادشاہ سے اجازت لی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے محل کے لیے لے کر چل پڑے۔